جی میں عالم سر، ای ایس ایجوکیشن پوائنٹ۔ بچوں، آپ سب لوگ اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ بہت ہی اہم اور جامع باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ کاپی قلم نکال لیجئے، جو بھی ہم بتا رہے ہیں بورڈ پہ لکھا رہے ہیں اس کو لکھتے جائیے۔ سب بچوں سے ہم سنیں گے۔ آج ہم بتائیں گے داستان کے بارے میں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہکشاں اردو کا جو پہلا چیپٹر ہے خاکہ کے متعلق میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے آپ کو انشائیہ سے متعلق بھی چند باتیں بتائی تھی، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے۔ آج ہم بتائیں گے کہکشاں کا چیپٹر نمبر 4، داستان۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ داستان فارسی زبان ہے۔ داستان کے لغوی معنی حکایت، قصہ کہانی کے ہوتے ہیں۔ داستان کا شارٹ کٹ اگر ہم پریبھاشا کریں، اس کی تعریف کریں، تو داستان کے لغوی معنی حکایت اور قصہ کے ہوتے ہیں۔ جس میں حکایتیں، قصے بیان کیے جاتے ہیں، اسے داستان کہتے ہیں۔ داستان کی تعریف یوں ہوگی کہ داستان وہ طویل کہانی ہے جس میں بنیاد حقیقی زندگی کے بجائے خیالی بنیاد سے تعلق رکھتی ہو۔ داستان لمبی ہو، اس کی دلچسپی برقرار ہو، داستان کی زبان سادہ اور سلیس ہو۔ داستان لمبی ہو، سادہ اور سلیس ہو، پڑھنے والا آدمی آسانی سے اس کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ اور پڑھنے والا جب اس کو پڑھنا شروع کرے تو جب تک وہ پوری داستان پڑھ نہ لے اس کو چین حاصل نہ ہو، اس کے اندر اس کا دل اٹکا ہوا ہو، اس کا دل اس کے اندر لٹکا ہوا ہو، ہے نا؟ ہاں، کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب تک وہ پوری کہانی پڑھ نہیں لیتا اسے تسلی نہیں ملتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں پرلطف انداز۔ جی، تو یہ داستان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ پرلطف انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ داستان کہتے ہیں۔ آئیے ایک بار اور داستان کے بارے میں سن لیں۔ داستان کیا ہے؟ فارسی زبان ہے۔ داستان کے لغوی معنی حکایت اور قصے کے ہوتے ہیں۔ داستان کی تعریف یوں کریں گے کہ داستان وہ طویل کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی کے بجائے خیالی بنیاد سے تعلق رکھتی ہو۔ داستان لمبی ہو، اس کی دلچسپی برقرار ہو، داستان کی زبان سادہ اور سلیس ہو، ہے نا؟ یہ ہو گئی داستان کی تعریف۔ اب داستان کے علاوہ اور کیا ہے جو ہمارا 5ویں نمبر پہ ہے؟ 5ویں نمبر پہ ہے افسانہ۔ کیا ہے جی؟ افسانہ۔ آئیے ہم جانتے ہیں افسانہ کسے کہتے ہیں۔ آپ لکھتے جائیے، بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے سارا کا سارا، آپ بورڈ پر سے اتارتے جائیے اپنے کاپی میں، اس کو یاد کر کے سنانا ہے آپ کو۔ افسانہ ایک ممتاز ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ کیا ہے جی؟ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے مصنف راشد الخیری ہیں، یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جی۔ افسانہ ایک بار اور دیکھ لیجئے۔ ایک ممتاز ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ ایک ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ اتنا بھی اگر ہم اس کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن کر دیتے ہیں تو افسانہ کی تعریف ہو جائے گی۔ لیکن اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر کے لکھنا ہے تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں۔ ایک کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے، اسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ پوری افسانہ کی تعریف یہ لکھ لیجئے۔ ایک ممتاز ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے، اسے ہم افسانہ کہتے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے افسانہ کے لیے۔ بس سمجھ میں آ گیا جی؟ ایک بار اور بتا دوں کیا؟ لکھیے،
ایک ممتاز ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. ایک کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہو، اسے ہم افسانہ کہتے ہیں. جی، افسانہ کی تعریف ہو گئی. آگے ہے آپ کی کتاب میں مکتوب نگاری. مکتوب نگاری کیا؟ مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں؟ آ جائیے ہم دیکھ لیتے ہیں مکتوب نگاری. مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے. غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں اس کی ابتدا طور پر منظر کیا گیا تھا. ابتدا طور پہ منظم کیا گیا تھا. مکاتب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. خط کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے من کی بات، دل کی بات کو اس کے اندر تحریر کرتا ہے، جس کے پاس بھیجتا ہے اس کی دل کی بات اس تک پہنچ جائے اور اس کے دل کی باتوں کو، اس کے دل کے خیالات اور حالات کو آدمی سمجھ لے. اسی کو خط کہتے ہیں. دلی کشمکش جو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اس دلی کشمکش کو نمایاں کرنا، بیان کر دینا ہی خط و کتابت کہلاتی ہے. آئیے ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں. مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے. یہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ابتدائی طور پر منظم کیا گیا تھا. مکاتب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں خط یا مکتوب نگاری. جی، اس کو یاد کر کے لے کے آئیے گا، بورڈ پر سے اچھی طرح لکھ لیجیے. اس کے اندر کچھ چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں، وہ پہلے آپ کو لکھا دیتے ہیں. جی، اس کو لکھ لیجیے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے. پھر جب چیپٹر پڑھیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہوگی. اس کے اندر داستان ہے، افسانہ ہے، خطبہ کس کو کہتے ہیں، نظم کیا ہے، غزلیات کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، گیت کیا ہے، یہ سب ساری چیزیں آپ کی کتاب میں ہیں. ہم ہر ایک ایک چیز کا معنی اور مطلب لکھائیں گے اور آپ صاف لوگوں سے سنیں گے. پھر اس کے بعد جب ٹاپک پڑھیں گے نا تو ٹاپک آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی جائے گی. پڑھائی کا مقصد ہی ہوتا ہے پیارے بچوں کہ جب کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں نا وہ پوری کی پوری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. ایجوکیشن صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے. سچا پڑھا لکھا آدمی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو پڑھنے بھی اچھی طرح سے آتی ہو اور لکھنے بھی آتی ہو. جس کو صرف پڑھنے آ رہا ہے، لکھنے نہیں آ رہا ہے، تو پوری طریقے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. وہ یا جس کو لکھنے آتی ہے پڑھنے نہیں آتی ہے، وہ بھی آدمی پڑھا لکھا نہیں کہلائے گا. پڑھا لکھا وہ آدمی ہے جس کو لکھنے بھی اچھی طرح سے آتی ہو اور پڑھنے بھی اچھی طرح سے آتی ہو. آپ دیکھیے نا 10ویں کے 12ویں کے بچے ہیں، کتاب پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے. بھائی ایسی پڑھائی کا کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو عبارت پڑھنے نہیں آتی ہے، پروناؤنسیشن کرنے نہیں آتا ہے، تو آپ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اور جب کسی چیز کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو ایسی پڑھائی کا کیا کرنا؟ امتحان کا وقت آتا ہے سیدھے رٹ لیتے ہیں، 2-4 کوسچن ادھر سے ادھر سے رٹ لیے، 2-4 دن کے رٹے اور پھر جہاں سے آیا تھا وہاں سے پھر واپس چلا جاتا ہے. اس کو پڑھائی نہیں کہتے ہیں بچوں. پڑھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے، اس انداز سے پڑھیں کہ وہ آپ کے اندر ہمیشہ باقی رہے. اور باقی رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کتاب کو ہمیشہ گھر پہ پڑھیں، اس کا ریویژن کریں، اس کی عبارت کو پڑھیں، اس کے پروناؤنسیشن کو دیکھیں اور پھر اس کے معنی مطلب کو سمجھیں. سمجھ کے پڑھیں گے، بات بہت دنوں تک آپ کے اندر باقی رہے گی. بہت محنت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. جن بھائیوں کو اچھا لگے وہ لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے گھنٹی کو دبا دیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت ساری ایسی باتیں اور اتنی بہترین اور اچھی باتیں لے کر کے آئیں گے. آپ اس کو اگر نقل کر لیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو آپ کی جانکاری کے اندر بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.